الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پروگرام یوم آخرت میں استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالباسط۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ حافظ عبدالقدیر عمری صاحب۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہم یوم آخرت کے تعلق سے برزخی زندگی پر گفتگو کر رہے ہیں، جو کہ یوم آخرت کا پہلا اسٹیج ہے، جس کے تعلق سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اور اگر یہاں انسان پار کر لے گیا، یہ مرحلہ اگر انسان آسانی سے پار کر لے گیا تو باقی جو مراحل ہیں وہ آسانی سے پار کر لے جائے گا۔ لیکن اگر پہلے ہی مرحلے میں برزخ ہی میں پھنس گیا، قبر ہی میں وہ پھنس گیا، تو پھر باقی آگے آنے والے جو مراحل ہیں وہ سخت سے سخت تر ہوتے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں برزخی زندگی کے جو فتنے ہیں اسے محفوظ رکھ۔ آج کے اس محفل میں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے اسباب عذاب قبر، کیونکہ کچھ گناہ یا کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ میں اپنے شیخ محترم سے چاہوں گا کہ ان اسباب پر روشنی ڈالیں جو اسباب عذاب قبر کے لیے وجہ بنتے ہیں اور جس کی وجہ سے انسان کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نازک اور اہم موضوع پر کچھ کہنے اور سننے کے اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ بے شک۔ جو سوال آپ نے کیا ہے شیخ، اسباب کیا ہیں عذاب قبر کے؟ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر ایک انسان کو قبر کا عذاب دیا جاتا ہے؟ جی ناظرین سے میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں، اسباب کو دو حصوں میں بانٹیے گا۔ ایک حصہ اجمالی ہے، مختصر ہے، اور دوسرا جو حصہ ہے اسباب کا وہ مفصل ہے، ایکسپلائن کر کے بتایا گیا ہے، ایک ایک حصے کو الگ الگ کر کے بتایا گیا ہے۔ تو جو اجمالی حصہ ہے کہ کن چیزوں کی بنیاد پر ایک انسان کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، تو ایک لفظ میں اس کا جواب یہ ہے شیخ، ہر گناہ عذاب قبر کے لیے سبب بن سکتا ہے۔ جی بے شک، ہر گناہ عذاب قبر کے لیے سبب بن سکتا ہے۔ یہی گناہ کے لیے بول کرنے، کوئی بھی گناہ، ارتکاب معاصی، گناہوں کا ارتکاب انسان کو عذاب قبر کا مستحق بنا سکتا ہے۔ بے شک۔ اسی چیز کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 پڑھی، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ ناظرین اس آیت کو سنیں، غور سے سنیں، اس آیت پر غور بھی کریں۔ جو بھی انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، من اعرض عن ذکری، ذکر کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر، جی نیکیوں کے طریقے کو چھوڑ کر، ارتکاب الحسنات کو چھوڑ کر معاصی کے ارتکاب کے ساتھ زندگی گزارے گا، گناہوں کے ارتکاب کے ساتھ زندگی گزارے گا، ناظرین اکرام اللہ پاک کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اس کے لیے تنگ زندگی ہے، معیشتاً ضنکا۔ اس کے کئی معنی ہیں، اس میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو جو ہے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ تختلف اضلاعہ، جو حدیث میں اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے، اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں، ادھر کی ہڈیاں دائیں کی بائیں اور بائیں کی دائیں طرف چلی جاتی ہیں، دبا دی جاتی ہیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی نکالا جاتا ہے اس آیت کریمہ میں شیخ، اس آیت کریمہ کے اندر جو وجہ بتائی گئی ہے وہ ہے ذکر کو چھوڑ دینا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر زندگی گزارنا، اللہ کی یاد سے غفلت کی زندگی گزارنا۔ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ ذکر میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں،
جی ہاں، قرآن شامل ہے، نماز شامل ہے، اللہ کا ذکر شامل ہے، ساری زندگی شامل ہے۔ اگر آدمی گناہوں کا ارتکاب کرے گا تو وہ عذاب قبر کا مستحق بنے گا۔ یہ پہلی اور اجمالی وجہ ہے۔ مختصراً اگر کوئی دماغ میں رکھنا چاہے، آسان لہجے میں اور آسان لفظوں میں کوئی رکھنا چاہے، ہر گناہ یہ سبب بن سکتا ہے قبر کے عذاب کے لیے، عذاب قبر کے لیے۔ اگر ہم اس کی ذرا تفصیل میں جائیں، جی، کچھ خاص گناہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ گناہ اگر ہمارے اندر ہوتے ہیں شیخ، یہ گناہ اگر کسی انسان کے اندر ہوتے ہیں تو اس کے لیے عذاب قبر پکا ہے، اللہ اکبر، وہ عذاب قبر کا مستحق بنے گا۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب سے ساری امت کو محفوظ رکھے۔ وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کیا اسباب ہیں؟ علماء کرام نے ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرمایا اور ان کی قبروں کو اللہ پاک نور سے بھر دے، جو علماء حق رہے ہیں الحمدللہ، انہوں نے کچھ اسباب بیان کیے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں وہ اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا سبب جو بیان کیا جاتا ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی۔ میں کوئی بھی سبب بولنے سے پہلے ناظرین سے میں گزارش کروں گا اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا بھی کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسباب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دنیا میں ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان اسباب سے بچے، اور عذاب قبر سے بچنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا جو سبب بتایا جاتا ہے، لوگ اسے ہلکا سمجھتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں کے اندر وہ سبب مانا نہیں جاتا، وہ گناہ تسلیم نہیں کیا جاتا، اس غلطی کو غلطی مانا نہیں جاتا، اس لیے کہ لوگوں کی زندگی کے اندر وہ غلطی رچ گئی ہے، بس گئی ہے، زندگی کا ایک حصہ بن گئی ہے۔ جی بے شک۔ عربی زبان میں اس سبب کو کہتے ہیں نمیمہ، اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں چغل خوری۔ اس کو واضح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الوجہین کے نام سے۔ اس کو ایک لفظ اور بھی دیا گیا ہے عربی زبان کے اندر، دو چہرے والا آدمی۔ ذو الوجہین جسے کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے، ان کی بات سنتا ہے، یہ بات لے جا کر کے دوسروں کو بتاتا ہے، ادھر جاتا ہے، ان کی بات سنتا ہے، وہ لا کر ادھر بتاتا ہے، ادھر سے ادھر جھگڑے پیدا کرتا ہے، فساد ڈالتا ہے، اختلافات ڈالتا ہے، فتنے پیدا کرتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ یہ جو چیز ہے ناظرین اکرام، اس چیز کو آدمی گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ پہلی بات فنکاری سمجھتا ہے، فنکاری نمیمہ کہتے ہیں اس کو، چغل خوری کہتے ہیں اس کو۔ یہ سب اسباب میں ایک بہت بڑا سبب ہے، بہت عظیم سبب ہے عذاب قبر کے لیے کہ آدمی چغل خوری کرے، ادھر کی بات ادھر پہنچائے اور ادھر کی بات ادھر پہنچائے۔ آدمی سمجھتا ہے شیخ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، اچھے لوگ، اللہ رحم فرمائے، اچھے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ پیٹھ پیچھے لوگوں کے بارے میں کہنا، ادھر کی باتیں ادھر سنا دینا، ادھر کی باتیں ادھر، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا عظیم گناہ ہے، اور اس کے لیے عذاب قبر مستحق ہے، عذاب قبر مستحق۔ حدیث جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ہم نے کئی بار الحمدللہ اس حدیث کو سنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہیں، انہو مر بقبرین۔ میں حدیث بولوں گا شیخ، اس سے پہلے ایک بات ناظرین اور میرے فائدے کے لیے، ہم سبھی بھائیوں کے فائدے کے لیے میں ایک بات بتا دیتا ہوں۔ ہمارے اسلام کے اندر فساد ڈالنا نہیں ہے، اسلام کے اندر لوگوں کو لڑانا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اگر لوگوں کو جوڑنے کے لیے، لوگوں کے مابین محبت پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے مابین نفرتوں کو دور کرنے کے لیے اگر تمہیں جھوٹ بھی کہنا پڑے تو تم جھوٹ کہہ لو، اصلاح ذات البین کے لیے۔ بالکل، اصلاح ذات البین کے لیے۔ یہ جھوٹ بھی جھوٹ تسلیم نہیں کیا جاتا، اللہ یہ ہے ہمارا مذہب۔ جبکہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ بہت عظیم گناہ ہے، یہ جھوٹ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ خواتین ملت سے میری گزارش ہے بالخصوص، جی ہاں، خواتین ملت سے میری گزارش ہے، اس چیز سے بچیے گا اللہ کے خاطر، اس نمیمہ سے بچیے گا۔ اگر آپ کو عذاب قبر سے بچنا ہے تو اللہ کے خاطر نمیمہ سے بچیے، چغل خوری سے بچیے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کیا ہے، مر بقبرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جو ہے دو قبروں پر سے ہوا۔ حدیث مشہور ہے شیخ، جی بالکل، اکثر لوگ اس حدیث کو جانتے ہیں، لیکن جب حدیث کا ذکر آتا ہے تو اس کا ہر ٹکڑا ضروری ہوتا ہے۔ دو قبروں پر سے گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناظرین، انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان دونوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، بڑی چیز اس معنی میں
کہ اگر چھوڑنا چاہتے تو چھوڑ سکتے تھے, اگر بچنا چاہیں تو بچ سکتے تھے. اس معنی میں بڑی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کوئی بڑی چیز نہیں, لیکن بذات خود گناہ ہونے کے اعتبار سے وہ بڑی چیز ہے, ایک گناہ کے ارتکاب کے حیثیت سے وہ بڑی چیز ہے. اما احدہما, میں نوجوان ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں, عذاب قبر کے دو اسباب, پہلا تو ایک نمیمہ اس میں بتایا گیا ہے, وہ آگے آئے گا, چغل خوری آگے آئے گی. اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر ایک اور لفظ ذکر کیا ہے شیخ, اور وہ لفظ ہے پیشاب کے خطروں سے نہیں بچنا, اس کے چھینٹوں سے محفوظ نہ اس کے چھینٹوں سے محفوظ نہ رہتا تھا آدمی. یہ دو قبروں میں سے ایک قبر والا وہ ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یستتر من البول, لا یستتر من البول. ناظرین کرام غور سے سنیں اس بات کو, پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا. پیشاب کرنے کے لیے جاتا, بس دماغ میں یہ ہوتا کہ بھائی آدمی پیشاب سے فارغ ہو جائے اور بس بلا ٹلی اور نکل گیا آدمی, راحت محسوس ہو گئی اور نکل گیا آدمی. پیشاب کے چھینٹوں کا اوپر گرنا اور آدمی اسے پاک و صاف نہ کرنا, یہ عذاب قبر کے مستحق ہونے کا ایک سبب ہے. جی کتنے نوجوان ہیں ایسے کپڑے پہنے ہوئے رہتے ہیں, ایسی ٹائٹ فٹنگ پینٹ پہنے ہوئے رہتے ہیں, دیکھ کر افسوس ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. پیشاب کرتے ہیں اور جب کھڑے ہوتے ہیں اٹھ کر, یا بلکہ کھڑے ہو کر ہی کر دیتے ہیں, بہت سارے لوگ اس لائق ہوتی ہی نہیں کہ اس ہوتی میں نہیں کہ بیٹھا جائے. جی بیٹھا جائے. آپ سے میرا ایک سوال ہے میرے نوجوان, یہ سوال انشاءاللہ العزیز شیخ آپ بریک کے بعد کیجئے گا. ناظرین کرام کہیں جائیے گا نہیں, آپ سے تھوڑی دیر کے لیے ہم رخصت ہوتے ہیں. انشاءاللہ العزیز بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر ہم حاضر ہوں گے, اور بہت اہم موضوع پر, بہت اہم نقطے پر گفتگو ہو رہی ہے, خاص طور سے نوجوانوں کے لیے. کہیں جائیے گا نہیں, ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے قبر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے, وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. اسی تعلق سے شیخ نے ایک حدیث پیش کی تھی, وہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث تھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, جنہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں سے گزر ہوا. آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے, اور یہ عذاب کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں, ایسی چیز نہیں تھی جس سے بچنا مشکل ہوتا, بلکہ آسان چیز تھی جس کو چھوڑنا چاہتے تو چھوڑ سکتے تھے, لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی اور قبر کے عذاب میں آج مبتلا ہیں. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اسی تعلق سے شیخ ہمارے گفتگو کر رہے تھے, خاص طور سے نوجوانوں کے لیے جو ایسے لباس زیب تن کرتے ہیں, ایسی پینٹیں پہنتے ہیں جس میں ان کے لیے پیشاب کرنا تو دور کی بات, صحیح سے بیٹھ بھی نہیں سکتے. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شخص ایسا لباس پہنتا ہے تو پیشاب تو دور کی بات ہے, وہ نماز کیسے پڑھے گا, فرائض کی ادائیگی کیسے کرے گا. اسی تعلق سے ہمارے شیخ محترم بات کر رہے تھے. ایک سوال شیخ آپ نوجوانوں سے یا ہمارے ناظرین سے کرنا چاہتے تھے, آپ ضرور اس سوال کو ناظرین کے سامنے رکھیں. جزاک اللہ خیر. ہماری بات جہاں چھوٹی تھی بات وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. میرا سوال نوجوان دوستوں سے تھا. جی میرے نوجوان دوستوں سے میرا ایک سوال ہے. سوال یہ ہے, آپ کو یہ ٹائٹ فٹنگ پینٹ پسند ہے یا پھر قبر کے اندر اللہ کی نعمتیں پسند ہیں؟ آپ انتخاب کریں. آپ کو یہ کپڑے جس میں آپ ٹھیک سے پیشاب بھی نہیں کر سکتے, یہ کپڑے پسند ہیں, اور اس پینٹ کے اوپر چھینٹے پڑ جائیں, گندگی پڑ جائیں, اور اتنی لمبی پینٹ رہے کہ وہ سارا میونسپلٹی کا کچرا خود صاف کرے, جھاڑوؤں کی ضرورت نہ پڑے. میرے نوجوان دوستو, یہ آپ کو پسند ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی, اللہ کی رحمت اور جنت کے دروازے اور اس کی کھڑکیاں جو قبر میں کھولی جائیں گی, ان دونوں میں سے کون سی چیز آپ کو پسند ہے؟ آپ خود انتخاب کریں. آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, آپ عقل مند نوجوان ہیں, آپ خود انتخاب کریں اور سوچیں کہ کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں, آپ کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں. ایک طرف عذاب قبر کے اسباب کے اندر پہلا سبب یہ بتایا جا رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمیمہ تو میں نے ذکر کیا شیخ, لیکن حدیث کے اندر الحمدللہ نمیمہ سے پہلے بول ہے. جی ہاں, پیشاب کے قطروں سے بچنا ہے پہلے. کہ ایک آدمی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, دو قبروں پر سے گزر ہو رہا ہے. ایک قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے, اور محض اس لیے کہ وہ ڈھنگ سے پیشاب نہیں کرتا تھا, وہ ٹھیک سے پیشاب نہیں کرتا تھا. اور یاد رکھیں میرے محترم دوستوں, بزرگوں, ناظرین, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آپ کی حیثیت ایک باپ کی طرح ہے.
حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے مذاقن پوچھا تھا شیخ، جی استہزاء کرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا کیا تمہیں پیشاب بھی کرنا نہیں آتا کہ تمہارا نبی تمہیں پیشاب بھی سکھاتا ہے؟ بے شک، ہمارے باپ نے کبھی ہم کو بیت الخلاء کے آداب نہیں پڑھائے ہوں گے، ٹوائلٹ کے آداب نہیں. یہ وہ امت ہے، یہ وہ امت ہے جس کے پیغمبر نے ان کو پیشاب کا بھی طریقہ سکھایا ہے. قربان جائے، سبحان اللہ. قربان جائے. یہ امت ہے وہ جس کے پیغمبر نے پیشاب کو بیٹھنے کا بھی طریقہ سکھا دیا. کوئی چیز چھوڑا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا سا جواب اس یہودی کو دیا تھا. ہمارے نبی ہمارے لیے باپ کی طرح ہیں، والد کی طرح ہیں، اور انہوں نے ہمیں پیشاب کے بھی آداب بتائے ہیں، بے شک، خلا کے بھی آداب بتائے ہیں، بیت الخلاء اور ٹوائلٹ کو جانے کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں، عمر بڑی ہونے کے بعد شیخ آدمی سدھر ہی جاتا ہے، لیکن نوجوانی کی جو عمر ہے اس کے اندر آپ بالخصوص اس کا اہتمام کریں. پیشاب جو ہے بیٹھ کے کریں، اور ایسے کپڑے پہنیں کہ پورے قطرے جو ہے وہ نکل جائیں اور ہم عذاب قبر کے مستحق نہ بنیں. جی چونکہ یہ عذاب قبر کا موضوع ہے اس لیے میں اس آداب پہ نہیں جا رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. میں زیادہ سے زیادہ اصلاح پر، نوجوانوں کی اصلاح پر میں گزارش کروں گا. اگر پیشاب کے چھینٹوں سے انسان نہیں بچتا ہے، اس کے کچھ قطرات پینٹ میں یا کپڑے میں لگ جاتے ہیں، تو یہ ناپاکی ہے، اور یہ ناپاکی اگر آپ کے ساتھ لگی رہتی ہے جی تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ ارکان اسلام میں جس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، یہ صرف نہ یہ کہ عذاب قبر کے لیے بلکہ دوسری بڑی مصیبتوں کے لیے بھی یہ بہت سبب ہے. بالکل بڑی مصیبت ہے. یہ بہت سارے ارکان اسلام کی ادائیگی میں رکاوٹ ہے، بے شک. اگر کہا جائے تو رکاوٹ ہے. لیکن ان بھائیوں کو ہم کیسے سمجھائیں؟ اس لیے کہ عذاب پہ قبر سے ذرا خوف آئے گا، کم سے کم اس امید کے ساتھ کہ اس خوف سے کم بچ جائیں. نمیمہ ایک عادت بنی ہوئی ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، باقاعدہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ محفلوں وتعالی میں نے دیکھیں شیخ، آپ ہماری محفلوں پر اگر نگاہ ڈالیں گے تو ہر محفل میں یہی سب چیزیں موضوع بحث ہوتی ہیں. فلاں کی کردار کشی، فلاں کے تعلق سے یہ بات، فلاں کے تعلق سے وہ بات، اور ادھر کی بات ادھر، فلاں تمہیں یہ کہتا تھا. یہی چیزیں ہماری مجلسوں میں، ہماری گفتگو میں، انہی چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اسی میں مٹھاس ہے نا شیخ، جی اسی میں لذت ہے. ہر چیز مزہ چاہتی ہے، اور کانوں کا مزہ ہے. جب تک کسی کے خلاف بولا نہیں جاتا اس وقت تک کانوں کو لذت نہیں ملتی. جیسے کھانے میں چاکنے کی حیثیت ہے، ایسے آج لوگوں کی زندگی کے اندر نمیمہ بن چکا ہے. نمیمے کی حیثیت یہ ہو چکی ہے، ادھر کا ادھر بیان کرنا، ادھر کا ادھر لا کر کے بیان کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو توفیق دے، آمین. امت کو توفیق دے کہ اس سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، خاندان کے خاندان برباد ہو رہے ہیں، معاشرے برباد ہو رہے ہیں، سوسائٹیاں برباد ہو رہی ہیں. محبت کی جگہ پر نفرت آ رہی ہے، نفرت آ رہی ہے. میری دل سے گزارش ہے، سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ صرف بنیادی باتوں پر نہیں، یہ بھی ایک بنیادی بات ہے، نمیمے پر غور کریں، غیبت پر غور کریں. ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر نہ لگایا کریں. کوشش کریں اچھائی جتنی ہو اس کو پھیلائیں. بے شک. جتنی اچھائی ہے اسے، اگر کسی کے اندر کچھ خرابی دیکھتے ہیں، کتنی پیاری حدیث ہے شیخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی پیاری حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کرب من کرب یوم القیامہ. کسی دوسرے مسلمان کو دیکھے، اس کی کوئی پریشانی اگر دنیا میں وہ گھٹا دیتا ہے، دنیا میں اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانی دور کر دے گا. کتنی بڑی بات ہے. اس کے آگے آئے ہیں شیخ، تھوڑا اور آگے آئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کا آخری جو ٹکڑا ہے اس پہ غور کریں. من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کب یہ عادت ہمارے اندر آئے گی شیخ؟ جو کسی مسلمان کے عیب کو دیکھا. جی ہاں، اور مجھے بتائیے اس دنیا میں کون بے عیب ہے؟ کوئی بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کو چھوڑ کر، اس لیے کہ ان کو متنبہ کر دیا جاتا ہے. انبیاء کو چھوڑ کر مجھے بتائیے کون بے عیب ہے؟ کوئی بھی نہیں. ہر ایک کے اندر عیب داخل ہے، ہر شخص کے اندر. ہر شخص با عیب ہے، کوئی بے عیب نہیں ہے. سب عیوب سے بھرے پڑے ہیں. مجھے وہ حدیث جب بھی پڑھتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے. جو کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ. اللہ اکبر. اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا، قیامت کے دن دنیا میں بھی چھپائے گا اور قیامت میں بھی چھپائے گا. یہ ہے لفظ حدیث، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. یہ بجائے اس کے کہ ادھر کے عیب ادھر، ادھر کے عیب ادھر بتائے جائیں، لوگوں میں انتشار پیدا کیا جائے، اگر عیوب کو چھپایا جاتا ہے اس کی کتنی فضیلت ہے دیکھیے. اور ایک حدیث میں بتانا مناسب سمجھتا ہوں اس تعلق سے. حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان
کسی دوسرے کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے، بالخصوص ہوتا ہے ایسا، مرد بھی پڑھتے ہیں، ہاں اس کی کوئی غلطی پکڑی جائے، کوشش کر کے، تجسس کر کے، جاسوسی کر کے اس کے پیچھے پڑ کر کوئی نہ کوئی غلطی نکالی جاتی ہے، اس کی نکالی جاتی ہے۔ بے شک آدمی ہو کہ عورت ہو، سب کے لیے پیغام ہے، سب کے لیے پیغام ہے۔ اگر کوئی عورت یا کوئی آدمی، کوئی بھی کسی دوسرے کے عیوب کے لیے پیچھے پڑ جائے، ہاں اس کی کوئی غلطی پکڑ کر مجھے عوام کے سامنے لانا ہے، اسے ننگا کرنا ہے، اس کو ننگا کرنا ہے، اس کو بدنام کرنا ہے، اس کی عزت سے کھیلنا ہے، جی ہاں اس کی عزت گرانی ہے، اگر کوئی ایسا پیچھے پڑ جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ حدیث کا جو لفظ ہے، اگر وہ بھاگ کر جا کر ماں کے پیٹ میں چھپ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے کھینچ کے نکالے گا اور اسے بدنام کرے گا، یفضحہ فی قعر بیتہ۔ بدنام کرے گا اللہ تعالیٰ۔ دوسروں کے عیوب کو چھپانے کی تاکید کی گئی ہے ہمارے دھرم کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر۔ میں یہی گزارش کروں گا، نمیمہ چھوڑ دیجئے، چغلی چھوڑ دیجئے، ذو الوجہین چھوڑ دیجئے، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر لگانا چھوڑ دیجئے۔ ایک نیک انسان، ایک پاک انسان بن کر عیوب کو چھپانے والے، دوسروں کی مدد کرنے والے، اصلاح کرنے والے بن کر رہیے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ جزاک اللہ خیرا شیخ، ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ہم اپنی اس مجلس میں 2 اسباب پر ہی روشنی ڈال سکے، اور وہ 2 اسباب بہت اہم ہیں جن کو آدمی بہت ہی ہلکے سے لیتا ہے، بہت ہی لائٹلی لیتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ ایک گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے، دوسرا گناہ جو معاشرے میں تباہی کا بہت بڑا سبب ہے اور جو انسان کے لیے قبر میں عذاب کا سبب بنے گا، وہ ہے چغل خوری، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرنا، 2 لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا، میاں بیوی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، پڑوسی پڑوسی کے درمیان، 2 دوستوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے ادھر کی بات ادھر لے جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی وجہ سے قبر کے اندر انسان کو عذاب جھیلنا پڑے گا۔ الہ العالمین، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رکھ، خاص طور سے الہ العالمین ایسے گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھ جو ہمارے لیے عذاب قبر کا سبب بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔